السلام علیکم سامعین، میرا آج کا موضوع ہے مال خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے۔ میں سورہ حدید کی آیتوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اس آیت نمبر 7 سے 10 تک میں اس کا ترجمہ کروں گی۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ سامعین، یہاں اس کے دو مطلب ہے، دونوں ہی یہاں مراد بھی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے۔ تم بذات خود اس کے مالک نہیں ہو، اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے تصرف میں دیا ہے، لہٰذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ نائب کا یہ کام نہیں کہ مالک کے مال کو مالک کے ہی کام میں خرچ کرنے سے جو چرائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے۔ کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالے کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا، کچھ دوسرے لوگوں پر تمہارے جانشین بن جائیں گے۔ اس عارضی جانشین کی تھوڑی سی مدت میں، جبکہ یہ تمہارے قبض و تصرف میں ہے، اسے اللہ کے خواب میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی اجر تمہیں حاصل ہو۔ سامعین، یہی بات جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری کا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو کچھ تم خدا کی راہ میں صرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گا۔ ایک حدیث میں ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ کسی صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو، مال کی کمی کے بعد اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو۔ اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے، یہ فلاں کو، اس وقت یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ مسلم۔ ایک حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سماع و اطاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں میرا خدا میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے، اس معاملے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک کہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے، اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں سے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے۔ نہ خرچ کرو گے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہ ہوگے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر و تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بھی بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ یہی بات ایک دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں، جس کا میں ترجمہ کروں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کچھ ادا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دے دیتا ہے، اور وہ بہترین رزاق ہے۔ بے شک سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم ہے کہ آدمی اگر اسے بخشے ہوئے مال کو اس کی راہ میں صرف کرتا ہو اسے وہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، بچاتے وہ قرض حسنہ اچھا قرض ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت و ناموری کی طلب اس میں شامل نہ ہو، اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، بس اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، اس کے سوا کسی کے اجر کسی کی خوش روزی پہ نگاہ نہ رکھے۔ اس خاص کے متعلق اللہ کے دو وعدے، ایک ہے کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، دوسرا ہے کہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔
حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کے زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو دہا انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خرچ چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا ہاں ابو دہا۔ انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اس میں ان کا گھر تھا، وہی ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچا اور بیوی کو پکار کر کہا حاکمہ نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، وہ بڑی تم نے نفع کا سودا کیا۔ وحدہ کا باپ اس وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئی۔ ابن ابی حاتم۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا۔ اس سے بات بھی سمجھ میں آ سکتی کیسے قرض حسن ہے جسے کئی گنا بڑھ کر واپس دینا پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرض حسنہ دیتا ہے یعنی اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے تو مال پہلے میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، پھر اپنے زرخیز زمین میں اس کو پیرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو پانی میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، پھر وہاں گنجان درخت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ قیامت کے دن میں جب بندہ پہنچتا ہے ان باغات میں ان جھاڑیوں میں تو کہتا ہے یا رب یہ کیسا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دنیا میں اتنا قرض حسنہ مجھ کو دیا تھا، اتنا خرچ کیا تھا، اتنا صدقہ کیا، تو کہنے لگا کہ یا رب میں تو بہت قلیل خرچ کیا تھا۔ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پانی دیا ہوں، اس کی قدر میرے پاس زیادہ تھی، اس کا اجر میرے پاس زیادہ تھا۔ جب انسان کا پھر افسوس ملتا رہے گا کاش اتنا خرچ کرتا، اتنا صدقہ دیتا تو آج میں اور بہت سے اونچے درجات مالک بنا ہوتا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچے مومن اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔